سے اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس۔ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں بک ٹو کا ہیروز ہے جو ہمارے سلیبس میں، جس طرح ہم نے ماڈرن پروز کو اینڈ کیا تھا تو ہمارا سیکنڈ ہیروز ہے نمبر 12 پہ ویسے آتا ہے ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا۔ ہچ ہائکنگ، کسی سے لفٹ مانگ لینا، مفت سفر کرنا، کسی سے درخواست کر لینا کہ مجھے وہاں تک لفٹ دے دیں، اکراس کے پار، سہارا ڈیزرٹ نیم، یہ ڈیزرٹ نیم ہے بچے، دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے، سہارا کے ریگستان کو عبور کرنا دوسرے کی سفاری پر مفت سفر کر کے جی اس کی سٹوری ہے۔ آج اس کا انٹروڈکشن ہے، اس سٹوری کا، ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا کا انٹروڈکشن۔ جس طرح آپ کو کوئی لیسن پڑھانے سے پہلے آپ کو اس لیسن کا انٹروڈکشن دیا جاتا ہے، یہ اسی کا انٹروڈکشن ہے۔ رائٹر بتاتا ہے اس سہارا کے بارے میں، اگر ہمارے پاس کوئی جن ہو اور انگلینڈ کو اٹھائے، وہ جن انگلینڈ کو اٹھائے اور اس سہارا کے صحرا کے درمیان میں رکھ دے تو ہمارے لیے اس انگلینڈ کو تلاش کرنا بالکل کوائٹ ٹاسک، بالکل مشکل کام پڑ جائے گا۔ اسے تلاش کرنا، فائنڈ آؤٹ، اسے تلاش کرنا بالکل مشکل پڑ جائے گا۔ یہ اتنا بڑا مطلب ہے، یہ صحرا ہے کہ اس کو تلاش کرنا بہت مشکل پڑ جائے گا۔ یہ صحرا جو ہے اتنا سٹریچ، اتنا پھیلا ہوا ہے، اس کی لمبائی جو ہے اس کی نارتھ افریقہ کے تک پھیلی ہوئی ہے۔ اور یہ سائز میں چلے جائیں تو یہ مینی ٹائمز، کئی سائز میں عظیم برطانیہ سے سائز میں کئی گنا بڑا ہے۔ عظیم گریٹ بریٹن جو ہے اس سے سائز میں کئی گنا بڑا ہے۔ اس کا آدھا حصہ جو ہے زیادہ تر وہ فرینچ کنٹرول میں ہے، زیادہ تر اس کا حصہ جو ہے، ہاف ایریا جو ہے وہ فرینچ کنٹرول میں ہے، باقی افریقہ کے کنٹرول میں ہے۔ ریسنٹلی حال ہی میں، پہلے اس کی صحرا کی کوئی زیادہ اہمیت نہ تھی، ریسنٹلی حال میں جب سے اس کے نیچے سے یہ آئل ڈسکور ہوا ہے، اس میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ آئل ڈسکوری کی وجہ سے سٹارٹڈ چینجز، اس میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کا زیادہ تر ماضی میں اس کا زیادہ تر حصہ جو مشتمل تھا وہ بیرن سینڈ پر، بنجر ریت پر مشتمل ہوتا تھا، جو دن کے بعد شدید گرم ہو جاتی تھی۔ کہیں کہیں پر پانی کے کچھ کنویں بھی نظر آتے تھے، جہاں پانی نظر آتا ہے آپ کو پتہ ہے، جہاں ویجیٹیشن سبزہ نظر آتا ہے، لٹل ویجیٹیشن سبزہ نظر آتا ہے، وہاں صاف ظاہر زندگی کی شکل بھی نظر آتی ہے۔ ویجیٹیشن، فلورا، سبزہ، گرینری، وہاں پر جب سبزہ نظر آتا ہے، پانی نظر آتا ہے تو ونڈرنگ ٹرائبز بھی بعض اوقات اس صحرا میں نظر آتے تھے۔ کہیں ونڈرنگ ٹرائبز، خانہ بدوش قبیلے، باربرز قوم کے، عربز قوم کے، یہ خانہ بدوش قبیلے بھی کہیں نظر آتے تھے۔ اب یہ سب سے پہلے سہارا کے ریگستان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا یہ سائز یہ ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا تھوڑا سا۔ اب ہم اپنے ہیرو کی طرف آتے ہیں، جو آج کا ہمارا ہیرو ہے رابرٹ کرسٹوفر۔ بچے جب چھوٹا تھا تو وہ شرارتی تھا، جب وہ شرارتیں کرتا تھا تو اس کی فاسٹر مدر جو تھی، سٹیپ مدر، ستیلی ماں جو تھی، ہمیشہ اسے تھریٹ کرتی تھی کہ بچے آپ نے اگر یہ دوبارہ کام کیا تو میں آپ کو ٹمبکٹو بھیج دوں گی۔ ٹمبکٹو یہ ایک شہر کا نام ہے، اینشینٹ سٹی، جو ایک قدیم شہر ہے ان دا ہارٹ آف فرینچ افریقہ، فرانسیسی افریقہ کے بالکل درمیان میں ایک پرانا شہر ہے۔ اس کی ستیلی ماں اس پرانے شہر میں اسے بھیجنے کے اس نام سے اسے ڈراتی تھی کہ میں اگر آپ نے دوبارہ یہ شرارت کی تو میں آپ کو اس شہر بھیج دوں گی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ جوان ہوا تو ویسے اس کے اندر ایک ونڈرنگ لسٹ پیدا ہو گئی تھی، گھومنے پھرنے کی خواہش۔ تو گھومنے پھرنے کی ونڈرنگ لسٹ نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، اور اس کے اندر اس دور دراز جگہ کو دیکھنے کی ایک کین ڈیزائر پیدا ہو گئی، شدید خواہش پیدا ہو گئی کہ کسی طرح سے میں نے اس صحرا کو دیکھنا ہے، اس جگہ کو دیکھنا ہے جس کے لیے میری ستیلی ماں ہمیشہ جس نام سے مجھے ڈراتی رہی ہے، تو اس جگہ کو میں نے دیکھنا ہے۔ چلیں جی، سہارا جو شروع ہوتا ہے
اس کا سفر ایک چھوٹے سے قصبے سے سفر اس نے شروع کیا، اور آج کا ہمارا پہلا پوائنٹ ہے، اس کے پوائنٹ بنا لیتے ہیں، 8 یا 9 پوائنٹ بنتے ہیں۔ بوسادا، یہ بوسادا سے اس رابرٹ کرسٹوفر نے اپنا سفر شروع کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، چھوٹی سی ایک جگہ ہے۔ مقامی لوگوں میں بوسادا جو ہے اس صحرا کی پورٹ کہتے ہیں، اسے بندرگاہ کہتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں یہیں سے یہ صحرا شروع ہوتا ہے۔ بوسادا سے اس نے سفر شروع کیا، اسے معلوم ہوا کہ جلد ہی یہاں سے ایک صحرائی ٹرک نکلنے جا رہا ہے، صحرائی ٹرک نکلنے جا رہا ہے، اس طرف آگے نکلنے جا رہا ہے۔ اس نے ڈرائیور سے کسی طرح سے لفٹ مانگنے کی کوشش کی، بہرحال جی اسے لفٹ مل گئی کہ فرنٹ سیٹ پر، اگلی سیٹ پر حالات بہت خراب تھے، 3 آدمی تھے، کنڈیشن ور ایگونائزنگ، اذیت ناک تھے، تینوں آدمی سائیڈ بائی سائیڈ بیٹھے تھے، جس میں ڈرائیور بھی تھا، جس میں گریسر بھی تھا، جس میں پیسنجر، گریسر کا مطلب تیل دینے والا، جسے کنڈکٹر بھی کہتے ہیں بچے، تیل دینے والا، وہ ہیلپر بھی اس کا ساتھ تھا۔ تینوں ایک سیٹ پر بیٹھے تھے۔ گرمی کی شدت اتنا زیادہ تھی کہ ان کے پاس جو پانی کے فلاسک کا واٹر، جو پانی کے مشکیزے تھے، اتنے گرم ہو گئے تھے کہ ان سے صرف چائے بنائی جا سکتی تھی۔ اب یہاں بے چینی تھی رابرٹ کرسٹوفر کے لیے کہ اگر اس گاڑی میں جو صرف بالکل سلو چل رہی تھی اور گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا شیشے سے یا کوئی اس طرح سے اپنے ٹرک سے، جس ٹرک میں سفر کر رہا تھا، تو پیچھے سے ایک فاسٹ موونگ ویپن کیریئر آ رہی تھی، تیز رفتار ہتھیار لانے والی گاڑی، کیونکہ آگے جنگ ہو رہی تھی۔ تو وہاں پر اسے روکا اور وہاں پر اس نے ان سے، آرمی والوں سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اس اذیت والے سفر سے بچائیں کہ جس میں میں جھلس کر مر سکتا ہوں۔ تو آرمی والوں نے کہا کہ جو ہمارے آرمی کے رولز ہیں، جو ریگولیشنز ہیں، وہ سویلین کو اس گاڑی میں بیٹھنے سے فار بیڈ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ تو رابرٹ کرسٹوفر نے ان کو جواب دیا کہ میرے پاس تو ایک پرمٹ ہے، اجازت نامہ ہے، آرمی نے مجھے اجازت دے رکھی ہے کہ آگے جنگ ہو رہی ہے، میں نے کوئی آرٹیکل لکھ رہا ہوں، اس پر آرٹیکل کے لیے میں نے کوئی مٹیریل وغیرہ جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ہے جا کر، تو میرے پاس یہ اجازت نامہ جو منسٹری آف وار ہے اس نے اجازت نامہ دے رکھا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس اجازت نامہ ہے تو انہوں نے اس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی، گاڑی میں بیٹھنے کی اجازت دی۔ لیکن رابرٹ کرسٹوفر کی قسمت اچھی تھی کہ آرمی والوں نے اس پرمٹ کو الٹا کر کے نہ دیکھا، جس پر بعد میں کینسلڈ کی مہر لگا دی گئی تھی، مطلب واپس لے لیا گیا تھا۔ بہرحال جو اس گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ آج کا ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے، غار دائے کے مقام پر اسے اتار دیا گیا۔ یہاں کی مین خوبی تھی، یہاں بہت زیادہ مکھیاں تھیں، فلائز جو تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، نومرس تھی، بے شمار تھی، اینڈ اسٹکر چمٹنے والی، کوئی بھی چیز جس کا تعلق کھانے سے ہوتا تھا مکھیوں نے صحیح طرح سے اسے کور کر رکھا تھا، اور انہیں صحیح طرح سے کور کر رکھا تھا۔ اور رابرٹ کرسٹوفر بیان کرتا ہے کہ جب بھی مجھے وہاں پر اس جگہ پر بہت ویجیلنٹ رہنا پڑا، محتاط رہنا پڑا، کیئرفل رہنا پڑا تھا، الرٹ رہنا پڑا تھا، جب تک میرے ہر کھانے کا ہر لقمہ صحیح طرح سے میرے دانتوں کے پیچھے نہ چلا جاتا، میں بڑی احتیاط کرتا تھا، کیونکہ کوئی بھی چیز جس کا تعلق کھانے سے ہوتا تھا مکھیاں اس کا پیچھا کرتی تھیں، اور بچے وہاں پر ایسے لگتے تھے جیسے کہ انہوں نے ماسک آف فلائز، جو مکھیوں کے نقاب پہن رکھے تھے، ایسا لگتا تھا۔ میں ایک غیر واضح وہاں کا ایک خیال میں حاصل کر پایا۔ بہرحال جی غردائے سے اس کچھ وقت گزارنے کے بعد اسے پتہ چلا، آج ہمارا نمبر جو ہے 3 ہے میرے بچے، الگولیا۔ اسے پتہ چلا کہ جلد یہاں سے ایک ٹرک نکلنے والا ہے الگولیا کی طرف، غردائے سے الگولیا کی طرف ایک ٹرک نکلنے والا ہے۔ یہ نیو ٹرک تھا بچے، ہیوی ٹرک تھا، جس میں بہت، اس کا وزن بھی 10 ٹن کے مطابق تھا، اس میں پورٹس وغیرہ، پنز وغیرہ، سوئنگ مشین وغیرہ اس طرح کی چیزیں لدی ہوئی تھیں۔ لیکن یہ سفر مشکل ٹریولنگ تھا، کیونکہ اس کی جو ریت جو تھی، سینڈ جو تھی، وہ سافٹ تھی۔ بعض اوقات اگر کچھ کلومیٹر تک یا کچھ میل تک تو یہ راستہ دکھائی دیتا رہا، لیکن پھر ریت کے اندر یہ راستہ گم ہو جاتا تھا، اور اس لیے یہاں پر ڈرائیور اور جو گریسر تھا انہوں نے 10 فٹ سٹرپس، سٹیل میش، فولادی جالیاں بنا رکھی تھیں۔ جب ریت کے اندر وہ ٹرک کے پہیے دھسنا شروع ہو جاتے، ان میں پھنسنا شروع ہو جاتا، تو وہ ریت ان کے پہیوں کے آگے یہ سٹیل میش بچھا دیتے تھے، اور جب سخت راستہ آ جاتا تھا تاکہ پہیے اس سٹیل میش پر گرفت پکڑ سکیں، مضبوطی پکڑ سکیں، جب راستہ سخت آ جاتا پھر یہ انہیں کھینچ کر دوبارہ ٹرک میں رکھتے۔ بہرحال یہ کرسٹوفر نے یہاں پر ڈرائیور کی اور گریسر کی بہت ہیلپ کی، کیونکہ اس آرڈیس آپریشن میں، محنت طلب
یہ لیبوریس جو کاروائی تھی کام میں، اس میں رابرٹ کرسٹوفر نے ان کی مدد کی۔ یہاں پر ڈرائیور جو تھا وہ اس نے رابرٹ کرسٹوفر کو ڈرایا کہ ایک کہانی بتائی کہ جس طرح آپ اس صحرا کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہو، کچھ سال پہلے 3 انگریزوں نے بھی 3 انگلش مین جو تھے انہوں نے بھی اس صحرا کو عبور کرنے کی کوشش کی تھی 1 ڈے واٹر سپلائی کے ساتھ ایک کار میں، اور 1 دن کے 2-3 دن کے بعد ان کی لاشیں ملی تھیں جیسا کہ خشک پتے، اور ان میں سے ٹینکی سے تیل پینے کی کوشش کی تھی یا پانی پینے کی، اس طرح سے ریڈیٹر سے پانی پینے کی کوشش کی تھی، بہرحال ان کی ڈیتھ۔ اور اس طرح رابرٹ کرسٹوفر پریشان ہو گیا۔ کہانی بھی واضح ہو گئی کہ اگلے دن گریسر نے بتا دیا کہ جو ہمارے پاس پانی کے مشکیزیں تھے ان میں سے ایک رات کے درمیان لیک ہو گیا تھا، اب ایک پانی کا، اور آگے جو میپس پر دیکھا گیا تو کنویں بھی نہیں تھے۔ رابرٹ کرسٹوفر کے جو پاس میپس تھے وہاں ایک آؤٹ پوسٹ، ایک فوجی چوکی دریافت تو کی گئی، لیکن اب وہاں پر پہنچے تو وہ وہاں پر جو کنواں تھا وہ خشک تھا، اسی طرح سے آگے پہنچا اور وہ کنواں خشک تھا، اس طرح اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ تو رابرٹ کرسٹوفر نے یہاں پر اپنی تکلیف کو اس لیے بھی اضافہ کر لیا تھا کہ ایک دفعہ اس نے ریت کی جو سینڈ کی جو ہیٹ تھی اس کو، سینڈ کی ہیٹ کو اسے پتہ نہیں تھا، اس نے ریت پر جمپ لگایا تو یہ ایسے لگتا تھا جمپ لگانے سے جیسا اس نے کوئلوں کے بستر پر چھلانگ لگا دی ہو، اور اس نے اس ریت کو اتنا گرم، اس کے بعد دوبارہ وہ واپس ہے تو بے ہوش پڑ گیا، اور رابرٹ